ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے شفٹ ہو کے بنگلہ دیش یا سری لنکا چل گئی، کیونکہ یہاں پہ انرجی نہیں ہے۔ یہ ایسے بدقسمت ملک ہے۔ جب میں ایم این اے تھا تو ایک میٹنگ تھی واپڈا ہاؤس لاہور میں، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم گیس سے اتنی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ دکھ ہوا اس میٹنگ میں، میں نے بول کے عجیب ملک ہے کہ ایک انرجی کو دوسری انرجی میں کنورٹ کرنا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اتنے وافر مقدار میں گیس ہے کہ آپ اس کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کریں، لیکن آپ کے پاس آپ گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو، آپ بجلی کا بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو، تو ہمارے صوبے کے حوالے سے سب کچھ یہاں پہ ہے۔ جیسے روپلا نے بات کی کہ کول ہمارے پاس، میرا خود ذاتی کول کا کام ہے، اعلیٰ کوالٹی کا کول جو آپ کے انڈسٹری میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہو، اس میں آپ اسے انرجی بھی پیدا کر سکتے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں، جو ترمل لگیں گے اس کے لیے کول امپورٹ کیا جائے گا۔ وائی؟ کیوں؟ یہاں جو کول کے کام کرنے والے ہیں ان کو آپ کیوں مواقع نہیں دے رہے ہو کہ وہ اتنا قیمتی دولت ایسے بھٹیوں کی، اینٹوں کی بھٹیوں میں استعمال کریں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ چیمبر، میں وقتاً فوقتاً اپنے کوئٹہ چیمبر میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کبھی کبھار جاتا ہوں کہ یہاں پہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، کامرس میں تو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن انڈسٹری کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہی انڈسٹری کی طرف نہیں ہے۔ ہمارے توجہ یہ لوکل جو ہمارے سرمایہ دار ہے وہ انڈسٹری کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ باہر کے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتے۔ اب میں اپنے جو میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارے جو بارڈر ڈسٹرکٹ ہے، یا آپ کے معلومات کے لیے یہ سارے ہمارے بارڈر ڈسٹرکٹ جو آپ قلعہ عبداللہ سے لے کے ڈسٹرکٹ، پشین ڈسٹرکٹ، زیارت ڈسٹرکٹ، نصراللہ ڈسٹرکٹ، گورنائی ڈسٹرکٹ، اس میں 70% آپ کا جو پبلک ہے وہ اپنا رزق روزی یعنی زراعت سے پیدا کرتے ہیں، اور زراعت کی حالت پچھلے 7-8 سال سے بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے، بارشوں کی نہ ہونے کی وجہ سے جتنی بھی ہماری ایگریکلچر تھی وہ تقریباً 70% فرق ہے۔ میں نے خود اپنے 10,000 درخت سیب کے وہ ہم نے پچھلے سال کاٹ دیے۔ اب اس سے جو برائیاں جنم لی گی، جو لوگ اس سے رزق روزی کماتے تھے، اب اگر وہ زراعت کے ذریعے جو رزق روزی ان کو 2 ٹائم کی روٹی ملتی تھی اگر وہ بند ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے اس علاقے میں تو جو دہشت زدہ ہے، دہشت زدہ علاقے میں اگر لوگوں کی روٹی و پانی بند ہوگی تو پھر اپنے سینے پہ اتنا بارود باندھ لے گا کہ 50 کلومیٹر جنت سے آگے چلا جائے گا۔ اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس نئے بلڈ کو، اس نئے جوانوں کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے، کیونکہ آپ کا جو ایگریکلچر کا پیسہ ہے وہ اس شہر میں آتا ہے۔ آپ کی جو انڈسٹری چلتی ہے، آپ کی پنجاب میں جو انڈسٹری چلتی ہے
وہ انڈسٹری یہاں وہاں سے اس تاجروں کے ذریعے اس شہر میں پہنچتا ہے، اور اس شہر سے پھر وہ زمیندار وہی چیز لے کے اپنے علاقے میں خوراک کے لیے، پہننے کے لیے، فرٹیلائزر زمین میں استعمال کرنے کے لیے، بیج استعمال کرنے کے لیے، وہ چیزیں آپ سے لے جا کے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کی قوت خرید ختم ہو جائے گی تو آپ کی انڈسٹری رک جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صوبے پہ، ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، ہمارے تاجروں کو چاہیے، بزنس مینوں کو چاہیے کہ وہ اس صوبے پہ توجہ دیں۔ دولت ہے ہمارے پاس، سینڈک، ایکوڈیک، کرومائٹ، 52% کوالٹی کرومائٹ کی یہاں سے را مٹیریل کی شکل میں چائنا جاتا ہے، جس پہ ٹرانسپورٹیشن کا اس کا خرچہ آتا ہے۔ اگر ایک انڈسٹری یہاں پہ مسلم باغ میں لگ جائے کرومائٹ کی، اور ان کو وہیں پہ صاف کر کے ان سے جو خام مال ہے وہ نکال کے، تو کتنے انکم علاقے کے لوگوں کو ملے گا؟ ابھی تو ہمیں صرف وہ ہاتھ کی کمائی مل رہی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا، کیونکہ میں زمیندار بھی ہوں، یہاں پہ ہمارے علاقے میں گاجر، گوبھی، جو ٹومیٹو، ان کے فصل ہوتے ہیں۔ اب ایک گاجر کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک گاجر کے بیج ہم اٹھا کے زمین میں جب ڈالتے ہیں تو 2-2.5 مہینے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی پرورش کے لیے، تاکہ ایک اچھا فصل تیار ہو سکے اور مارکیٹ میں اس کی ایک ویلیو پیدا ہو سکے۔ اس گاجر کے ساتھ اب ہمارے علاقے میں لوگ نکال رہے ہیں، اور برف میں ہمارے بچے، عورتیں وہاں لگی ہوئی ہیں، اس کو دھوتے ہیں، پھر پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھر کے فیصل آباد بھیجتے ہیں، اور وہاں سے جب بلٹی آتی ہے، نیلامی اس کی ہوتی ہے، تو زمیندار کو اس تھیلی میں جب 150 روپے بچ جاتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کرایہ ورایہ سب نکال کے جب 150 روپے اس تھیلے میں بچ جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اس تھیلے کو ایک صنعت کار اٹھا کر کے ایک چھوٹا سا یونٹ جو اس کمرے میں آتا ہے، اس میں ڈال کے اس کی گریڈنگ کرتا ہے، واشنگ کرتا ہے، پیکنگ کرتا ہے، اور اس کو اچھی وہ سٹینڈرڈ کا بنا کے، ایکسپورٹس کوالٹی بنا کے، یعنی ایک تھیلے سے وہ 4 کارٹن بنا لیتے ہیں۔ اور وہ فیسلٹیز وہاں پہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے کہ ایک جہاز کے ذریعے وہ چیزیں ہمارے شارجہ یا دبئی چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ 4 کارٹن پہنچ جاتے ہیں تو کم سے کم وہ 1000 روپے اس میں کماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندے نے 3 مہینے محنت کی، سردی میں، گرمی میں، زمین، ٹریکٹر چلایا، ہل چلایا، مٹی دی، بیج ڈالا، فلانا کیا، حتیٰ کہ ٹرک میں ڈال کے فیصل آباد تک پہنچایا۔ اس نے دہلی میں صرف 150 روپے کمائے، اور ایک صنعت کار نے اس 2.5-3 مہینے کا محنت ایک مشین میں ڈال کے 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں پیک کر کے 2 گھنٹے میں پہنچا دیا، اس نے 1000 روپے کمائے۔ اب ہمارے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ انڈسٹری، یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہے یونٹس ہیں، اگر اس طرف ہمیں
ہمیں سپورٹ کیا جائے تو یہ پسماندگی اور یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب ہم آپ صاحبان جو بڑے بڑے صنعتکار ہمارے بل گیٹس ہو پاکستان کے، اب بل گیٹس کیا کرتا ہے؟ بل گیٹس آتا ہے انڈیا میں اور وہ حیدرآباد دکن میں 5 ارب روپے ڈونیشن ایڈز کے پروگرام کے لیے دیتا ہے. بل گیٹس کیا کرتا ہے کہ وہ افریقہ میں اور فلانا ملکوں میں وہ پولیو ویکسین اور فلانا ویکسین دیتے ہیں. ہمیں وہ ہمارے سرمایہ داروں میں وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں کام کرے. لوگوں کو ریلیف دے، اس ملک کی خدمت کرے. میں شکاگو گیا ہوا تھا اس وقت، پھر میں سینیٹر تھا. تو شکاگو میں جب میں رمضان کا مہینہ تھا، ہمارا ایک ڈیلیگیشن تھا، ہم یہاں سنو کے جو ہمارے چیئرمین تھے، تو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے، رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے افطار ڈنر دیا تھا. تو وہاں پہ ہمارے کچھ کراچی کے MKM کے سینیٹرز تھے، اس میں پنجاب کے تھے. تو وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے پاکستان سے شکاگو پہنچے. میں 2 دن پہلے لندن گیا تھا، لندن سے پھر میں نے فلائٹ لیا، وہاں پہ پہنچا. تو میرے پہنچنے سے پہلے یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ پاکستان کے سینیٹر کہتے تھے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے سرمایہ منتقل کر کے کراچی میں انڈسٹری لگائیں. میں سنتا رہا اور ادھر کہتا رہا. جب میں نے کھانا فارغ کیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پاکستان چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہو، اپنا وطن چھوڑ کے، اور یہ صاحب جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے یہاں سے اٹھا کے یہ آلریڈی ہند بیچ کے ادھر کراچی میں انڈسٹری لگا دیں، ان کی بات نہ مانی. یہ جو کہتا ہے بالکل غلط کہہ رہا ہے. اپنے ساتھی کو میں نے اس وقت راؤ بھٹی کو قتل کیا گیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ خبردار ایک پیسہ بھی وہاں سے یہاں نہیں لانا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز انسیکیور ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں، جو ملکی سطح پر بڑے لیڈرز ہیں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی دوسرے ملکوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہم نے جو بیج بوئے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، جو ہم نے جو طریقے کیے، وہ آج ہمارے گلے پڑ گئے. ہم نے نفرتوں کے ایسے بیج ڈالے ہیں جو ایک تناور درخت بن چکے ہیں. اب انہوں نے پھوٹ دینا شروع کیا، وہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے کہ یعنی آپریشن ہمارے ملک میں اندر آپریشن ہو رہا ہے. یہ آپریشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ کر کہتے ہو 6 مہینے پہلے کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں آپ کو پکڑنے کے لیے. آپ قاتل کو کہتے ہو کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں آپ کو پکڑنے کے لیے. تو کیا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ ادھر گھر پہ بیٹھ رہا ہے؟ 6 مہینے سے ہم ڈنڈا پیٹ رہے تھے اور سارا جو تماشا تھا، سارے جو ان کو چاہیے تھا وہ نکل چکے اور سارے پاکستان میں پھیل چکے. اب وہاں پہ لوگوں نے، پشتونوں نے جو محنت سے کراچی میں مزدوری کر کے جو گھر اور مکان بنائے، دکان بنائے، ان کو ہم نے بموں سے اڑا دیا. پتہ نہیں ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کون چلا رہا ہے. بہرحال یہ ایک سیاسی وہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کی حالت کو ٹھیک
کریں. اور خدا کے فضل سے ہماری حکومت کے آنے سے پہلے جو یہاں پہ حکومت تھی، یعنی دہلی یہاں سے کوئٹہ شہر سے ایک تاجر، ایک قبائلی لیڈر، سیاسی لیڈر ہوا ہوتا تھا ہر روز. یہاں پہ ہر روز پنجابی سپیکنگ، اردو سپیکنگ بندوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. لیکن جب سے ہم نے حکومت سنبھالا، خدا کے فضل سے تقریباً اس میں 70-75% امپرومنٹ آئی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ٹرنوور میں، اپنے دور میں آلات کو اور بہتر کر سکیں تاکہ انویسٹر کو ہم متوجہ کر سکیں، تاکہ وہ آئے یہاں بھی انویسٹمنٹ کرے. ان کو ایسے ایٹماسفیئر دیں، ایسے ماحول دیں کہ وہ خوف جو ہے وہ ان کے ذہن سے نکل جائے. بہرحال ہم سیاسی لوگ ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں مائک کے سامنے تو پھر بولتے رہتے ہیں. تو ایک حاجی فتح خان جس کی میں نے ذکر کی، اس دن مجھے بتا رہا تھا یعنی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو یہ ٹرانسپورٹ چلتا ہے، گڈس ٹرانسپورٹ، سامان لے جاتے ہیں آتے ہیں، اب جب یہ ایران میں جاتے ہیں تو ان کو 10,000 روپے ان سے لیتے ہیں. انٹری ٹیکس ہے یا کیا ہے؟ انٹری ٹیکس. اور پھر ہر کلومیٹر پہ جب وہ اندر ایران کے چلتے ہیں، ہر 3 کلومیٹر پہ $1. لیکن یہ عجیب طریقہ ہے کہ ان کے جو ٹرانسپورٹ آتے ہیں، ان کے جو گڈز آتے ہیں وہ فری، نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی ڈالر ہے، نہ 3 کلومیٹر ہے، نہ کچھ ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو رویہ یعنی دو برادر ملکوں کے درمیان ایکوالٹی کی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ، سب کچھ جو ہوگا وہ برابری کی بنیاد پہ. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے متوقع جو ہمارے صدر بننے والے ہیں، ہمارے امیدوار ہیں، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور ان سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ 3 بار، پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا صاحب، پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. 3 دفعہ میں آپ کی حاضری یہاں پہ لگواؤں گا انشاءاللہ. یہاں کے مسائل آپ نے آ کے خود اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سننے ہوں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے. اور ہم سارے جو یہاں ہمارے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کا دعوت کیا، آپ کی حوصلہ افزائی کی. اس میں ادریس صاحب نے مجھے انویٹیشن کارڈ دیا، لیکن اس کارڈ کی پکچر میں اور سامنے دیکھتے ہوئے مجھے کچھ فرق نظر آ رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. ہم بھی تھوڑا گزارا کرتے ہیں، سائڈوں سے کوئی برش لگا لیتے ہیں. تو میں نے بھی نہیں شادی کی. تو خدا آپ کو کامیاب کرے. انشاءاللہ آپ سے یہ تو کہیں گے کہ آپ نے جو فرمایا اس پر پورے اتریں گے. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.